اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان انتخابات میں یورپی اور مغربی ممالک نے بھرپور کوشش کی کہ اسلام پسند جو صدر ہیں رجب طیب اردگان، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، ان کو ایک مذہبی شدت پسند رہنما بتانے کی کوشش کی، ان کے خلاف بہت سارے الزامات لگائے، بہت سارے پروپیگنڈے کیے۔ گزشتہ چند روز سے ان کے خلاف مختلف بڑے بڑے انٹرنیشنل چینلز پر رپورٹنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پر اس وقت انتخابات کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے جو مقبول صدر ہیں، اسلام پسند صدر ہیں، جنہوں نے ترکی کو ترقی کی نئی راہ پہ گامزن کیا، اور ترکی کا جو اصل مقصد تھا، ترک لوگوں کے اندر اسلام جو تھا، اس کی انہوں نے سب کے سامنے عکاسی کی، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا، اور آج اب تک کے نتائج کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس وقت تک لیڈنگ پوزیشن پر ہیں۔ اسکرین پر جو آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، ان رزلٹس کے مطابق ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان اس وقت واضح کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ جی ہاں، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس وقت تک 53.6% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، اور یہ جو خبر ہے یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو رجب طیب اردگان کو اور ان کی اسلام پسند پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں، صرف ترکی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس وقت کے حالیہ الیکشنز میں پہلی پوزیشن پر ہیں، 53.6% ووٹ لے کر، اور اس وقت پہلے نمبر پر ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی میں آج ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خلاف معمول رہا، خلاف توقع رہا، بہت زیادہ رہا۔ 87.3% ترکی کا ووٹنگ کاسٹ رہا، جو بہت زیادہ ہے۔ 87.3% اس وقت تک پرسنٹیج رہی، اور اس وقت تک جو نتائج سامنے آئے ہیں، جو ابھی تک مکمل طور پر تو نہیں آئے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 85.5% نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور ان 85.5% نتائج کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس وقت پہلے نمبر پر ہیں، اور یہ خبر تمام مسلمانوں کے لیے، صرف ترکی کے لیے نہیں، میں بطور خاص ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ترکی کے لیے نہیں بلکہ وہ تمام ممالک، وہ تمام دنیا کے مسلمان لوگ جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، وہ رجب طیب اردگان کی پالیسیوں کو اور رجب طیب اردگان کو پسند کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ خبر بہت خوشی کی خبر ہے، اور ہم ان سب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ان نتائج کی تھوڑی سی تفصیلات بھی مزید شیئر کرتے ہیں کہ رجب طیب اردگان نے اس وقت تک جو ووٹ حاصل کیے ہیں ان کی ہم آپ کو تعداد بھی بتاتے چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو، اور دیگر جن لوگوں نے اس وقت تک نتائج میں حصہ لیا، ان انتخابات میں حصہ لیا، جو ان کے حلیف تھے، ان کا بھی ہم ذکر آپ کے ساتھ بطور خاص ضرور کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ کتنا سخت مقابلہ تھا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور دیگر لوگوں کے سامنے۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے جوائن کیا ہے انہیں ہم دوبارہ بتاتے چلیں کہ ترک انتخابات میں طیب اردگان ابتدائی نتائج میں اپنے حلیفوں میں سب سے آگے ہیں۔ ان کی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں بھی سب سے زیادہ آگے ہے، اور ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق موجودہ صدر رجب طیب اردگان 45% ووٹنگ کی گنتی پوری ہونے کے بعد صدارتی انتخابات میں اپنے حلیفوں سے آگے ہیں۔ یہ جو 45% ووٹنگ ہے یہ اب سے کچھ دیر پہلے اناؤنس کی گئی تھی، اور ابھی یہ تقریباً 85% تک پہنچ چکی ہے۔ ان کے قریبی حلیف جو ہیں وہ ان سے کافی پیچھے ہیں، تقریباً آدھو آدھ کا فاصلہ ہے، اور اس انتخاب میں صدر رجب طیب اردگان کو دوسری مرتبہ 5 سال کے لیے صدر بننے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق انشاءاللہ جو نتائج چل رہے ہیں طیب اردگان جیت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ آئندہ 5 سال کے لیے ترکی کے صدر ہوں گے۔
ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صدارتی انتخابات کے علاوہ ترکی میں پارلیمانی انتخابات بھی ہوئے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق اب تک گنے گئے 27% ووٹوں میں صدر کی AK پارٹی 48% ووٹ لے کر سب سے آگے ہے، جبکہ حزب اختلاف کی اہم پارٹی CPH کے پاس 18% ووٹ ہے. اور یہ وہی پارٹی ہے جو لبرل پارٹی ہے، اور یہ بڑا ایک کہا جاتا تھا. اور یہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 18% ووٹ انہوں نے حاصل کیے 48% کے مقابلے میں، حالانکہ دنیا بھر کے تمام مغربی میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا اور رجب طیب اردگان کے خلاف بھرپور منفی کمپین چلائی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مسلمانوں کی دعاؤں سے اور ان کی اسلام پسند پالیسیز کی وجہ سے اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سب سے آگے ہیں. یہ جو صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کی پارٹی نے 48% ووٹوں سے اس وقت تک آگے ہیں. اور سرکاری براڈ کاسٹرز کے مطابق ووٹنگ کا تناسب جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تقریباً 87% رہا، جو بہت زیادہ ہے. آج جب صبح ووٹنگ کا آغاز ہوا تو اتوار کی صبح تو صدر اردگان نے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس مرتبہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہے گا، اور پہلے نتائج آنا بھی شروع ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں آج ووٹروں کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا. انہوں نے آج اپنے اس بیان میں یہ بھی کہا کہ اس الیکشن کے ساتھ ترکی ایک جمہوری انقلاب سے گزر رہا ہے. آج صبح جب یہ تمام ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت اردگان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں 50% سے زیادہ ووٹ ملیں تاکہ ووٹنگ دوسرے راؤنڈ میں نہ جائے. تو لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا ان کی امیدیں تقریباً کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس وقت تک 53.6% ووٹ لے کر اردگان اس وقت تک پہلے مرحلے پر ہیں، پہلی جگہ پر ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان دوسرے مرحلے تک یہ تمام ترتیبات جائیں گی. ہم آپ کو بتائیں کہ اگر طیب اردگان اس ووٹنگ میں کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں نئے اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط صدر بن کر ابھریں گے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جولائی 2016 میں ایک بغاوت کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس بغاوت کو انہوں نے ان کی مقبولیت کی وجہ سے اس بغاوت کو کچل دیا گیا. رجب طیب اردگان جو ہے ترکی کے معروف ترین لیڈر ہیں، اور صرف ترکی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترکی کے جو سب سے بڑے اردگان کے معاف کیجیے گا اردگان کے سب سے بڑے جو مخالف ہیں مسٹر انسے، وہ انہوں نے ویسے تو بہت بڑا جلسہ کیا جس میں انہوں نے اردگان کے خلاف بہت بات چیت کی، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے اردگان کی پالیسیز اسلام پسند ہیں، اور جو ترکی ہے اس کی جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہیں اور اسلام پسند لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے خلاف بہت ساری ایسے حکمران ان کے اوپر مسلط کیے جو اسلام پسند نہیں تھے، لیکن ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اسلام پسند پالیسیز ہیں. طیب اردگان اس وقت تک 53.5% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، اور ان کے جو مخالف ہیں جو سب سے بڑے ان کے اس وقت تک امیدوار تھے ان کے سامنے جن کا مقابلہ ہے، ان سے جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے 30.3% ووٹ لی، یعنی کہ تقریباً 50% کم ووٹ یا آپ کہیں 40% کم ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. جبکہ ان کے ایک اور جو پریزیڈنٹل یعنی کہ صدارتی امیدواروں میں سے ایک اور امیدوار ہیں جن کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسکرین کے دائیں جانب جن کا ذکر ہے، انہوں نے 7.6% ووٹ لیے. اور جو ترکی کے صدارتی امیدوار کے لیے ایک خاتون امیدوار تھیں، انہوں نے 7.5% ووٹ لیے. اور اس کے علاوہ جو 2 اور رہنما ہیں ان کی بہت کم ووٹ ان کو کاسٹ ہوئے، تقریباً ان کو 0.9% اور 0.2% ووٹ ان کو کاسٹ کیے گئے. اردگان نے جو ووٹ لیے ہیں ان کی ہم اگر آپ کو تعداد بتائیں تو وہ شاید آپ لوگوں کے لیے حیرت انگیز بھی ہو اور خوشی کا بھی باعث ہو. اسکرین پر آپ اس تعداد کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بڑی حیرت انگیز قسم کی ہے، اور یہ لوگوں کی خصوصاً ترکی کے لوگوں کی اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ طیب اردگان نے اس وقت تک
2,35,39,568 ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی کہ یہ بہت ایک ہیوج قسم کی اماؤنٹ ہے۔ ابھی تک پورے جو ووٹنگ تھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اب تک کی جو ووٹنگ ہے اس میں طیب اردگان نے 2,35,39,568 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل جو سب سے بڑے امیدوار تھے ان کے حزب مخالف میں، انہوں نے 1,34,63,027 ووٹ حاصل کیے۔ تو حالانکہ ان کے ووٹ بھی کافی ہیں، لیکن اگر آپ اردگان کے ووٹوں سے ان کا مقابلہ کریں تو بہت کم ہے، اور جس طرح سے ان کو پوری دنیا سے لبرلز نے اور ترکی کے اندر ترکی کے باہر لبرل لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو پشت پناہی کی، اور اردگان کے خلاف جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی، اس کے باوجود اردگان کا اتنی زیادہ ووٹنگ حاصل کرنا، اتنے زیادہ ووٹ حاصل کرنا، یہ مغرب کے لیے بھی، لبرل لوگوں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خصوصاً اردگان کے خلاف بھرپور مہم چلائی، ان کے لیے منہ کی کھانے کے برابر ہے۔ ہم آپ کو اس معاملے میں مزید بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ترکی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اور صدارتی انتخابات کے لیے رجب طیب اردگان سمیت 6 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں پہلے نمبر پر طیب اردگان ہیں، دوسرے نمبر پر محرم انجے ہیں، میرل ایکسن ہیں، صلاحیتین دیماسٹ ہیں، تیمل ہیں اور دوگو پریمنگنس ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ رائے عامہ کے جو جائزے تھے اس انتخابات سے پہلے، ان کے مطابق رجب طیب اردگان کی جیت کے واضح امکانات موجود تھے، تاہم حزب اختلاف کے رہنما محرم انجے جو ہیں ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ان کو مشکل میں ڈالیں گے، لیکن ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ ایک واضح برتری اس وقت رجب طیب اردگان کو حاصل ہے، اور جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ترکی میں صدارتی انتخابات ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی امیدوار کا 50% سے زائد ووٹ نہیں لے سکتے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار پھر دوبارہ مقابلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ صدارتی انتخابات میں کسی امیدوار کا 50% سے زائد ووٹ لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک امیدوار یہ ہدف حاصل نہ کر سکا تو پھر زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدواروں میں، جن کے سب سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، ایک بار پھر 8 جولائی کو مقابلہ ہونا تھا۔ لیکن اب کیونکہ طیب اردگان 50% سے زائد ووٹ لے کر اس وقت سب سے آگے ہے، اور لگتا یہی ہے، امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ طیب اردگان انشاءاللہ جیت رہے ہیں اور جیتیں گے، تو اس کی ضرورت انشاءاللہ العزیز پیش نہیں آئے گی۔ جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور بار بار ہمیں میسیجز میں پوچھ رہے ہیں، ان کو ہم بتاتے چلیں کہ اب تک کے نتائج کے مطابق ترکی کے صدر اور عالم اسلام کے ہیرو رجب طیب اردگان جیت رہے ہیں۔ رجب طیب اردگان جیت رہے ہیں۔ رجب طیب اردگان نے اب تک کے نتائج کے مطابق 53.4% ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل ان سے جو ہیں وہ 30.4% ووٹ لے کر ان سے بہت پیچھے ہیں، اور رجب طیب اردگان اس وقت تک سب سے آگے ہیں۔ ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں، رجب طیب اردگان صدارتی انتخابات میں اب تک کے نتائج کے مطابق، جو مکمل نہیں ہوئے لیکن مکمل ہونے کے بالکل قریب ہوا چاہتے ہیں، تقریباً 88.2% نتائج آ چکے ہیں، اور ان نتائج کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان یہ انتخاب جیت رہے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ترکی کے آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ ایک مضبوط اور طاقتور صدر کے طور پر وہ سامنے آئیں گے۔ رجب طیب اردگان کی اگر پالیسیز کی بات کی جائے، رجب طیب اردگان نے اب تک ترکی کے لیے جو کیا، رجب طیب اردگان ظاہر ہے ایک لمبے عرصے سے ترکی پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور اگر ان کی پالیسیز خراب ہوتی یا ترکی کے عوام ان کو پسند نہ کر رہے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بھاری اکثریت سے ان کا جیتنا اور پہلے نمبر پر آنا یہ تقریباً ناممکن تھا۔ اور طیب اردگان اگر اس وقت سب سے آگے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر اس وقت وہ جیت رہے ہیں، تو
اس کا واضح مطلب ان کی پالیسیز ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ترکی کے جو عوام ہیں وہ رجب طیب اردگان کو پسند کرتے ہیں. یہ اب تک کے نتائج تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ آگے بھی چل کر اس طرح کی صورتحال جو بھی ہمیں نظر آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک جن لوگوں نے ہمیں اب تک جوائن کیا اور اب جو نئے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سب کو ہم دوبارہ بتا دیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان اس وقت تک واضح اکثریت لے کر سب سے آگے ہیں. رجب طیب اردگان اس وقت تک سب سے آگے ہیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ یہ انتخابات جیت چکے ہیں. اور رجب طیب اردگان کی دنیا بھر میں مقبولیت ہے، دنیا بھر میں لوگ رجب طیب اردگان کو بہت پسند کرتے ہیں. رجب طیب اردگان کی جو اسلام پسند پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ان کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے. تو یہ اب تک کی تمام نیوز تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. رجب طیب اردگان کے حوالے سے ایک میسج ٹی وی کی ایک ڈاکومنٹری جس میں رجب طیب اردگان کی اسلام سے متعلق ان کی اسلام کے ساتھ محبت اور اسلام کے ساتھ محبت میں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے وہ میسج ٹی وی پر موجود ہے. ہم آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیں. اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رجب طیب اردگان نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو یہ تمام صورتحال آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو تقریباً باقی 12% ووٹنگ کا عمل رہ گیا ہے اس میں بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جو ہیں وہ واضح کامیابی حاصل کریں گے، اور آئندہ ترکی کے صدر ہوں گے رجب طیب اردگان. اور اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات وہ اس خدمات کو جاری رکھیں گے. انہوں نے اب تک ترکی کو ایک نئے نہج پر پہنچایا ہے، اور انہوں نے وہ ایک مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ شام ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، طیب اردگان نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، اور ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں ہر چیز میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے. رجب طیب اردگان کی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردگان کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کے اوپر میسج ٹی وی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. اگر آپ اس ڈاکومنٹری کو میسج ٹی وی پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس ڈاکومنٹری میں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ رجب طیب اردگان کے بارے میں جان سکیں گے کہ رجب طیب اردگان نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اب تک کیا کیا خدمات سر انجام دیں. اور آج کی یہ پولنگ اور آج کی یہ ووٹنگ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رجب طیب اردگان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان کی پالیسیز کو پسند کرتے ہیں، ان کی اسلام سے متعلقہ پالیسیز کو پسند کیا جاتا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے یہ ہے کہ 88.8% ابھی تک جو بیلٹ باکس کھلے ہیں اور ان کی جو ووٹنگ سامنے آئی ہے اس کے مطابق رجب طیب اردگان 53.4% ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں. ہم آپ کو آخر میں یہ بتا دیں کہ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ کیے گئے آج ان کی تعداد کتنی ہے. آج جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ کیے گئے وہ تقریباً 5,53,54,840 ہیں. ہم آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں آج ٹوٹل کاسٹ کیے گئے ووٹس کی تعداد 5,93,54,840 ہے، جس میں سے 2,39,38,938 ووٹ رجب طیب اردگان نے لیے ہیں، جو 53.4% بنتے ہیں. اور ہم آپ کو یہ دوبارہ بتا دیں، جو ہم سے تھوڑی مسٹیک ہوئی اس کو ہم دوبارہ کریکٹ کرتے ہیں، کہ جو ٹوٹل ووٹرز کی تعداد تھی وہ تقریباً تھی 5,93,54,840. یہ آج کے ٹوٹل ووٹرز کی تعداد تھی. اور ٹرن آؤٹ
بہت اچھا رہا. 87.3% اب تک کی نتائج کے مطابق. ٹرناؤٹ رہا 89.2% نتائج ابھی تک اناؤنس ہو گئے ہیں، جس کے مطابق ابھی بھی طیب اردگان کی برتری برقرار ہے، اور طیب اردگان دوبارہ صدر منتخب ہونے والے ہیں، ایک طاقتور صدر منتخب ہونے والے ہیں. میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے طیب اردگان کے لیے دعائیں کیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، ہم ان تمام لوگوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو ہمت دے کہ وہ اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کو اور اسلام کے لیے ان کی کاوشیں پہلے بھی تھیں، آئندہ بھی ہوں، اور ان کو بڑا سخت مقابلہ ہے اپنے لبرل لوگوں سے، نہ صرف ترکی میں بلکہ ترکی سے باہر. جس طرح سے ہم نے اس الیکشن میں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف، بہت سارے بڑے بڑے میڈیا نے ان کے خلاف کمپین چلائیں، لیکن اس کے باوجود جس کو اللہ تعالیٰ جتانا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. نصر من اللہ و فتح قریب. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو ہمت و توفیق دے مسلمانوں اور اسلام اور ترکی کی خدمت کرنے کی. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ بتانے کے ساتھ کہ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان ہی آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو رہے ہیں، اور وہی آئندہ 5 سال ترکی کے صدر رہیں گے.